اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو جو سجدہ کیا تھا تمام فرشتوں نے اور شیطان نے انکار کر دیا تھا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اب اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے آگے آیت نمبر 35 اور 36 کو، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور شیطان کے دوسرے واقعہ کو بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے وہ ہم اب پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم اسکن، تو ٹھہر، انتا وزوجک الجنت، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے جو تم جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور نہ قریب جانا تم اس درخت کے تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، بس انہیں لغزش دی شیطان نے جنت سے، اس سے جہاں وہ تھے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکال دیا ان کو ان سے جہاں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے فرمایا اترو تم، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ اترو تم، تمہارا بعض تمہارے دوسرے بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک، معینہ وقت تک ٹھہرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے اس واقعہ کو بیان فرمایا۔ چونکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود قرار دیا گیا تھا، وہ لعنتی قرار دیا گیا تھا، دھتکارا گیا تھا بارگاہ الہی سے۔ تو اب اس نے تہیہ کیا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جس کی وجہ سے میری رسوائی ہوئی ہے، میں اس سے کوئی نقصان پہنچاؤں۔ وہ طاق میں تھا، وہ موقع تلاش کر رہا تھا۔ تو جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اما حوا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں تھے، تو شیطان نے جنت میں ان کے دل کے اندر ایک وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ تم جنت کے اندر جہاں سے چاہو جو چاہو تم کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کے قریب نہ جانا، اس کی قید لگا دی۔ تو شیطان نے یہ موقع کو غنیمت جانا اور اس نے وسوسہ ڈالا۔ کیا ڈالا؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا مجھے اللہ کی قسم، وہ اس لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے تمہیں منع فرمایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اس لیے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے کے سے تمہیں منع فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دل کے اندر خیال ہے، انہوں نے اجتہاد کیا، خیال کیا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے بلکہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی حرام قرار دینے والی بات نہیں بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو اس لیے ان کے جو اجتہاد کیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اس کے اندر خطا ہوئی، تو خطا اجتہادی اس کو جو ہم کہیں گے، اور خطا اجتہادی جو ہوتی ہے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ بہرحال حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس پھل میں سے کچھ کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا، تو انہوں نے بھی اس کو تھوڑا سا کھا لیا۔ جب وہ کھانے لگے، کھائے،
کھا لیا تو پھر کیا ہوا، ان کے پردے کے مقام جو ہے وہ بے پردہ ہونے لگے۔ جب وہ پردے کے مقام بے پردہ ہونے لگے تو انہوں نے کیا کیا، وہ پتوں کے ساتھ ان کو ڈھانپنے لگے، ان کو چھپانے لگے شرم و حیا کی وجہ سے، چونکہ تخلیق انسانیت کے اندر حیا سب سے پہلے رکھی گئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، اے حوا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، اس کے قریب بھی نہ جانا، تو پھر تم اس کے پاس کیوں گئے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب تم زمین کے اوپر تو اتر جاؤ، وہاں تمہاری اولاد تمہاری ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، ایک دوسرے کو قتل کرے گی، قتل و غارت کرے گی، فساد کرے گی، ایک معینہ وقت تک تم زمین کے اوپر تمہارا ٹھہرنا ہے۔ آگے یہاں جو ہم نے واقعہ بیان کیا، اس کے بعد ایک ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ آج کل کے اس بے باکی کے دور کے اندر جہاں جس کا جو جی چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے، نہیں وہ احتیاط کرتا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ کس حوالے سے ہو، چاہے عقائد کے لحاظ سے ہو، مذہب کے معاملے سے ہو، عبادات کے لحاظ سے ہو، اور جو سب سے زیادہ بے احتیاطی دکھائی دیتی ہے وہ اسی مسئلہ کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ وہ بڑھ چڑھ کر لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو لہٰذا انہوں نے نافرمانی کی، گناہ کیا۔ یہ بے احتیاطیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام اہل سنت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ غیر تلاوت میں، یعنی ایک تو آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی، اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر آتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو وہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنی کسی تقریر کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنے سبجیکٹ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، تو یہ حرام کام کی، گناہ کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف کرنا یہ حرام ہے۔ بلکہ ایک علماء کی ایک مقدس جماعت نے، ایک مقتدر جماعت نے اس کو کفر بتایا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف گناہ اور نافرمانی کی نسبت کرنا یہ کفر ہے، یعنی جو اس کی طرف نسبت کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ آگے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرۃ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اصل جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ اس درخت کے پھل کو نہ کھانا۔ تو یہ جو طرز خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی فعل سے رکنا ہے، کسی فعل کے ارتکاب سے بچنا ہے، تو اچھا یہی ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ اگر ہم اس کو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو وہ یوں ہم سمجھانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو ہم یہ کہیں کہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے سے اس کے گرنے کا اندیشہ ہو، تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ بیٹا سیڑھی کے اوپر مت چڑھنا، کیونکہ وہ سیڑھی کے اوپر چڑھے گا، پاؤں پھسلے گا، وہ گرے گا، نقصان ہوگا۔ تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے سیڑھی کے اوپر نہ چڑھنا، بلکہ یہ اس کو کہا جائے گا کہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ اگر سیڑھیوں کے قریب جائے گا پھر اس کا دل کرے گا کہ اوپر چڑھوں، جب اوپر چڑھے گا تو پھر پاؤں پھسلے گا تو پھر کیا ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے درخت کے قریب ہی نہ جانا۔ ایسے بہت سے اور کام ہیں جو از خود ان کا ارتکاب ناجائز نہیں ہوتا، بلکہ اگر ان کا ارتکاب کیا جائے، ان کو کیا جائے، تو وہ ایک ناجائز کام تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اس کو مثال دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں علماء کرام کے قبرستان کے اندر عورتوں کا جانا، علماء کرام اس سے منع فرماتے ہیں، کیوں؟ آج خود ناجائز نہیں ہے، بلکہ اگر عورتیں جاتی ہیں قبرستان کے اندر، آج کل کے معاشرے کی عورت اگر قبرستان کے اندر بھی جاتی ہے تو وہ بند سور کر جاتی ہے، اچھے کپڑے پہن کر جاتی ہے، اور جناب اپنا میک اپ کر کے جاتی ہے، اس کو نہیں پتہ کہ میں دار آخرت کی طرف جا رہی ہوں۔ آج خود وہ ناجائز کام نہیں ہوتا، لیکن جائز کام کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے، لیکن دوسرا ناجائز کام اس کے قریب ہوتا ہے، تو کسی کے نگاہ خراب ہو سکتی ہے، کسی کے دل کے اندر میل آ سکتی ہے، تو یہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے جائز کام دوسرے ناجائز کام۔ اس لیے علماء کرام اور مفتیان کرام اور مشائخ اعظام اپنے مریدین کی تربیت کے لیے ایسے بہت سارے جائز کام کو بھی ان کے لیے
ناجائز کر دیتے ہیں، یعنی ان کو روک دیتے ہیں کہ اس کو بھی نہ کرنا. کیوں کہ اگر ان کو کیا جائے تو ان کے ذریعے ایک ناجائز کام تک بندہ پہنچ سکتا ہے. پھر اس لیے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرة تک اس کے قریب بھی نہ جانا. آگے فرمایا فتکونا من الظالمین، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. انبیاء کرام علیہ السلام، یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا یہ گستاخی ہے، توہین ہے. جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے. اللہ تبارک و تعالی مالک مولا ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ اسی نے پیدا کیا ہے ہر کسی کو، جس نے نبوت عطا کی، جس نے رسالت عطا کی، جس نے خلافت عطا کی. تو وہ اپنے بندوں کو سب کچھ عطا کرنے کے بعد جو چاہے، جس طرح چاہے، جو خطاب کہے، جس طرح وہ چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن ہماری کیا مجال کہ ہم انہی الفاظ کو کوٹ کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان، ان کی شان کے اندر ہم بے ادبی کریں، وہی الفاظ کوٹ کر کے جناب ہم بے باکی کا اظہار کریں اور ایسے الفاظ بولیں جن سے ان کی توہین ہو. آپ اس کو یوں سمجھ لیں دنیاوی حساب سے کہ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کو اس کے والدین ڈانٹتے ہیں، جن الفاظ میں اس کو ڈانٹتے ہیں وہی الفاظ اسی شاہی مال کا باورچی سن لیتا ہے، پھر وہی الفاظ وہی جمعدار، وہی شاہی باورچی بادشاہ کے لیے استعمال کرے تو آپ سوچ لیں کہ اس کا کیا حال ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں اس کے والدین، وہ ان کا حق ہے، وہ ان سے بڑے ہیں، انہوں نے اس کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی، سر کے اوپر تاج سجایا. اب جمعدار جو اس کے نیچے نوکری کر رہا ہے اس کی کیا حیثیت کہ وہ بادشاہ کے لیے ایسے الفاظ. اب اس کو بھی یوں ہی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، ابو البشر فرمایا، خلافت عطا کی، رسالت دی، نبوت دی، ایسے مراتب اور مسجود ملائکہ بنائے. اس کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمایا تو اس کی مرضی. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ بولیں، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ہمیں صرف یہی حکم ہے کہ ہم ان کی عزت و تکریم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہی تلقین فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے شان بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا اس گھر کی طرف، یعنی آخرت کی گھر کی طرف. اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندوں میں سے. اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص اور مقبول بندے ہوتے ہیں، شیطان ان کے اوپر اپنا دعویٰ نہیں بول سکتا، ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ اس کا اعتراف خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہ مجھے قسم ہے تیری عزت کی. یہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قال فبعزتک، کہ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، وہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے اوپر میرا وار نہیں چلتا. یہ ہے. تو شیطان بھی ان کے اوپر، یا انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر شیطان کا بھی وار نہیں چل سکتا، تو پھر وہ کس طرح گناہ ان سے سرزد ہو سکتا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بے گناہی کا دوسری ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے وہ مذمت کیے جانے کے لائق ہوتا ہے. جو گناہ کرتا ہے اس کی مذمت کی جاتی ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق ارشاد فرما دیا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ بے شک ہمارے نزدیک وہ بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں. اور تیسری بات، انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، فرشتوں سے افضل ہیں. اب فرشتے معصوم ہیں گناہ کرنے سے، فرشتوں سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، صادر نہیں ہوتا. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے بھی افضل ہے. ہاں، اگر فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے کیسے صادر ہو سکتا ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے نافرمانی ہو سکتی ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، تو پھر یہ فرشتوں سے افضل نہیں رہتے. تو پھر یہی ہماری ایک دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں،
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ جو خطا مانی جاتی ہے قرآن پاک کے اندر، ہمیں صرف اتنی اجازت ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکتے، کسی کو توقین نہیں کر سکتے، ہم اس کو خطا، گناہ، نافرمانی، حرام کچھ نہیں کہہ سکتے، اتنا کہہ سکتے ہیں بس کہ یہ خطا اجتہادی تھی جو کہ گناہ نہیں ہوتی۔ آج تک کے سبق کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے زمین کے اوپر اترنے کے بعد جو کلمات عطا کیے تھے کہ کن کے ذریعے ان کی توبہ اور معافی قبول ہوئی تھی، انشاءاللہ تب ملیں گے انشاءاللہ ایک اگلے سبق کے اندر۔ تب تک خیال رکھیے گا اپنا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتے رہیں۔ آمین آمین بجان نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔